أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ اسرا جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6060 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ یہ ہے: اور رسول، وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا جاتا ہے. اس آیت کی ذیل میں چند ایک مباحث قابل توجہ ہیں. الرؤیا، قرآن مجید میں 3 مقامات میں لفظ الرؤیا آیا ہے. سورۃ الصافات آیت 105 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب قد صدقت الرؤیا. دوسری جگہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. سورہ فتح قرآن مجید کا 48 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوا. تیسری جگہ زیر بحث آیت الرؤیا التی اریناک. قابل توجہ تعجب یہ ہے کہ غیر شیعہ علماء نے ان 3 آیات میں سے پہلی 2 آیات میں الرؤیا کے معنی خواب لیے ہیں، جبکہ زیر بحث آیت میں الرؤیا کے معنی مشت لیتے ہیں، تاکہ اس خواب کی تشریح میں جو احادیث کئی طرق سے بنی امیہ کے بارے میں وارد ہیں ان کی زد میں بنی امیہ نہ آئے. اس لیے آیت کی اپنی خواہش کے مطابق تشریح کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جب الرؤیا یعنی رؤیت مشاہدے کے معنوں میں استعمال ہوا تو آیت میں الرؤیا سے مراد معراج کے مشاہدات ہیں، جبکہ معراج کے بارے میں قرآن کی تعبیر رعا ہے، الرؤیا نہیں. ملاحظہ ہو لقد رعا من آیاتہ، لقد رعا من آیات ربہ الکبریٰ. قرآن مجید کا 53 نمبر کا سورہ نجم جس کی آیت نمبر 18 ارشاد ہوا. اہل لغت کی بھی اس پر صراحت موجود ہے کہ الرؤیا خواب کے معنوں میں ہے. قاموس اور لسان العرب میں آیا ہے الرؤیا ما رأیتہ فی منامک. رؤیا ہوتے ہیں جو آپ کو خواب میں نظر آئے. راغب المفردات میں لکھتے ہیں الرؤیا ما یرا فی المنام. رؤیا جو خواب میں نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں. نہایت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر رؤیا بمعنی رؤیت مشاہدہ ہے تو آیت کی ترکیب اس طرح بن جاتی ہے الرؤیت التی اریناک، وہ رؤیت دیکھنا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے. اس طرح رؤیت مرئی واقع ہو جاتی ہے. یہ ترکیب نہایت ناقابل قبول ہے کہ اللہ نے دیکھنا دکھایا ہے. کچھ لوگ اس خیال کو اختیار کرنے میں خفت محسوس نہیں کرتے. مشرکین چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو خواب سمجھتے تھے، اس لیے اللہ نے بھی اس نظریے کا لحاظ کرتے ہوئے معراج کو خواب کہا ہے. یہ روح المعانی بھی لکھا ہے. اس اطلاع کے ساتھ یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ و معاویہ کے نزدیک معراج بیداری میں ہوئی ہے. دوسرا نظریہ یہ پیش کرتے ہیں کہ رؤیا کے معنی خواب ہے، لیکن اس خواب سے مراد صلح حدیبیہ کا خواب ہے. اس نظریے میں 2 باتیں قابل ملاحظہ ہیں. اول یہ کہ یہ صورت مکی ہے اور صلح حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. دوم یہ کہ اس میں 2 باتیں مورد امتحان و آزمائش ہیں. ایک خواب، دوسری شجرہ ملعونہ. حدیبیہ میں تو خواب تو ہے مگر یہاں شجرہ ملعونہ کی کوئی توجہ نہیں ہے.
شجرہ کے معنی درخت کے ہیں جس کی جڑیں اور شاخیں ہوتی ہیں۔ سلسلہ نسب کو بھی شجرتن کہتے ہیں جو پشت در پشت باقی رہتا ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں آیا ہے، کہا جاتا ہے فلاں کا تعلق ایک مبارک شجرے یعنی مبارک نسل سے ہے۔ یہاں بھی ایک تفسیر پہ رائے یہ ہے کہ شجر ملعونہ سے مراد شجر زقوم ہے جو جہنم میں ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں شجر زقوم پر لعنت بھیجی ہے، نہ آتش جہنم پر اور نہ جہنم کے دربانوں پر۔ اللعن کسی کو ناراضگی کی بنا پر ان سے دور کرنا، دھتکار دینا ہے۔ خدا کی طرف سے کسی شخص پر لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی رحمت اور توفیق سے محروم ہو جائے اور آخرت میں عقوبت کا مستحق قرار پائے۔ یہ مفردات راغب میں لکھتے ہیں لعنت کے معنی، جس پر خدا و رسول کی لعنت ثابت ہے۔ ان کے ہمدرد لوگوں نے یہ حدیث بنا ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے اللہ جس مومن کو میں اذیت دوں یا اسے معاذ اللہ گالی دوں یا اس پر لعنت کروں، اسے اس کے کفارے اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو خدا و رسول جس قدر لعنت بھیجیں اسی قدر وہ دھتکارنے کی جگہ زیادہ مقرب درگاہ ہوگا، جبکہ وہ ما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے جس پر لعنت ہو جائے اس پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے نساء، اس کی آیت ہے 52۔ اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، جبکہ یہ آزاد کہتے ہیں خود لعنت مددگار اور باعث قربت ہے۔ یہ سب بے دلیل خیالات اس دلیل کے مقابلے میں پیش کی جاتے ہیں جو مستند مصادر سے ثابت ہے کہ الرؤیا سے مراد وہ خواب ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنی امیہ بندر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر اچھل کود کر رہے ہیں، جس کے بعد آپ بہت کم ہنسے۔ سعد بن سعد راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ ان کے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سے دکھ ہوا، اس کے بعد آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وما جعلنا الرؤيا التي أريناك۔ چنانچہ ابن عباس، سہیل بن سعد، سعید بن مسیب یا علی بن مرہ ابن عمرو، ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ شجر ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہیں۔ ملاحظہ و مستدرک حاکم، اسد الغابہ، الخصائص الکبریٰ، تفسیر طبری، قرطبی، شوکانی، الدر المنصور، تاریخ طبری وغیرہ۔ حضرت عائشہ نے ایک بار مروان سے فرمایا، اے مروان، اللہ نے تیرے باپ پر اس وقت لعنت بھیجی جب تو اس کی صلب میں تھا، لہذا تو بھی اس لعنت میں شامل ہے۔ ملاحظہ و تفسیر فخر رازی، ذیل آیت حضرت جبیر بن مطعم راوی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو حکم بن ابی العاص آیا، اس شخص کے صلب میں جو موجود ہے اس سے میری امت کے لیے تباہی ہے۔ ابو سعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے اہل بیت کو قتل اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے خلاف سب سے زیادہ بغض رکھنے والے بنو امیہ، بنی مغیرہ اور بنی مخزوم ہوں گے۔ بزرگ صحابی ابو برزہ کہتے ہیں، حیثمی نے مجموع روایت میں کہا ہے، لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ مقبول ترین بنی امیہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، ہر امت کو ایک آفت سے دوچار ہونا پڑا ہے، اس امت کی آفت بنی امیہ ہے۔ قرآن میں جن سلسلوں کو لعنت کا نشانہ بنایا ہے وہ تین ہیں، اہل کتاب، مشرکین اور منافقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جس ملعون سلسلے کو مسلمانوں کے لیے آزمائش قرار دیا گیا ہے وہ اہل کتاب اور مشرکین نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دونوں اسلام کے کھلے دشمن ہیں، اور جن کی دشمنی کھلی ہوئی ہے وہ آزمائش نہیں ہوتے۔ آزمائش وہ ہوتے ہیں جو حق کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی منافقین۔ چنانچہ قرآن نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں، فساد فی الارض اور قطع رحم کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کے بارے میں قرآن میں ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ احزاب 33واں سورہ، اس کی آیت نمبر 57 میں کہا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ فساد و قطع رحمی کے بارے میں فرمایا، سورہ مبارکہ 47واں سورہ ہے قرآن مجید کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد ہوا، فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ أُولَٰئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ پھر اگر تم نے جہاد سے منہ پھیر لیا تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ چنانچہ یہ مفسدین اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ اسی شجر ملونہ کی ایک کڑی حجاج نے کہا تھا، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اللہ کا خوف کرو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بنی امیہ کی سیاہ تاریخ ملت اسلامی کے لیے کس قدر سنگین آزمائش ہے، یہ بات تاریخ کا ادنیٰ مطالعہ رکھنے والے پر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ آلوسی روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھتا ہے کہ بنی امیہ مراد ہونے کی صورت میں نخوفہم کی ضمیر بنی امیہ کی طرف ان کی اولاد اور شجرہ ہونے کے اعتبار سے جاتی ہے۔ بنو امیہ پر لعنت اس لیے ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھوں بہت ناحق خون بہہ گئے اور بہت سی عصمتیں لٹ گئیں، لوگوں کے اموال کو ناحق تاراج کیا، بہت سے حقوق کو پامال کیا، احکام میں تبدیلیاں کی اور اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے ان کے خلاف فیصلے صادر کیے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی سیاہ کاریوں اور بڑی رسوائیوں کا ارتکاب کیا گیا جو رہتی دنیا تک ناقابل فراموش ہے۔ بنی امیہ کے یہ مظالم، ان کی سیاہ کاریاں اور اس غیر قانونی حکومت کی طرف سے ہونے والی قتل و غارت ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم آزمائش تھی کہ راسخ الایمان ان مظالم پر صبر اور ان میں شریک ہونے سے اجتناب کرتے ہیں جن سے ان کے ایمان کی سچائی ثابت ہوتی ہے، جبکہ ضعیف الایمان والوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف قیام کرنا تو درکنار خود اس میں شریک ہو جاتے ہیں جن سے ان کے ایمان کی کمزوری ثابت ہو جاتی۔ چنانچہ معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یہ سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 111 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور میں نہیں جانتا شاید اس عذاب کی تاخیر میں تمہاری آزمائش ہے اور ایک مدت تک سامان زیست ہے۔ ظالم حکمران امت کے لیے آزمائش ہے۔ قرآن کے دقیق مطالعے سے اس شجرہ ملونہ کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے، تنبیہ و نصیحت کی صورت میں شجرہ ملونہ کی بغاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔